اللہ تعالیٰ غوث پاک کی اس محفل کے صدقے علامہ مناظر مصطفیٰ صاحب کو شفائے کامل و عاجل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کرم فرما دیں گے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے نہ، غوث پاک تو اگر کرم فرما دینا تو بڑے سقی جو ہے اس کی سعادت میں قسمت بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ والوں سے محبت یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ آپ کو سرکار قطب الدین بختیاری کاکی کے جلو میں، قریب میں، محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کی قسمت کہ آج اللہ والے کے بغل میں آپ لوگ صبح و شام گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن سے بلائیں دور بھاگتی ہیں، پریشانیاں دور بھاگتی ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ کیجئے گا کہ اور جگہوں پہ رہنے والے زیادہ بیمار ہوتے ہوں گے اور آپ کو بیماری دور دور تک نہیں آتی ہوگی۔ آپ کو دعا زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جائیں اور سرکار غریب نواز کے اجل خلیفہ سرکار خواجہ غریب نواز کے جانشین ہیں سرکار خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی، اور ان کے جانشین خلف اکبر ہیں۔ ان کے خلف اکبر ہیں سرکار خواجہ فرید الدین گنج شکر، اور ان کے خلیفہ ہیں سرکار محبوب الہی، اور ان کے خلیفہ ہیں سرکار نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، سرکار خواجہ بندہ گیسو دراز، سرکار صابر کلیری۔ یہ خواجگان چشت، یہ سلسلے چشتیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں جو ہم اور آپ کو اپنے فیض و برکات سے مالا مال کر رہے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، سب پر میرے غوث اعظم کا کرم ہے، سب پر میرے غوث اعظم کے کا جھالا برس رہا ہے۔ فریدی کے امام کہتے بدرے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی چشت سے برسا نہیں جھالا تیرا۔ حضور غوث پاک نے علماء بتایا کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پر، تو اس وقت جانتے سبھی نے کہا تھا کہ ہاں ہاں اے شہنشاہ بغداد آپ کا قدم میرے گردن پر، لیکن غریب نواز سرکار نے عرض کیا تھا اے شہنشاہ بغداد آپ کا قدم صرف میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ حضور غریب نواز نے عرض یہ کیا تھا، اور اس کے بعد حضور غریب نواز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کائنات نے انعام میں ہندوستان عطا فرمایا تھا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز نے عرض کیا تھا سرکار مجھے عراق دے دیا جائے، سرکار مجھے عراق دے دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین عراق تو میں نے عمر صحاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے، عراق تو میں نے عمر صحاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے۔ سرکار عمر صحاب الدین سہروردی ان کا آستانہ غوث پاک کے آستانے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سرکار عمر صحاب الدین سہروردی کہتے ہیں میں نے کیوں کہا ہے سارے سلسلے پر فیضان ہے غوث اعظم کا، اس لیے کہ سرکار عمر صحاب الدین سہروردی جن سے سلسلے سہروردیہ جاری و ساری ہے، عمر صحاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ میرے چچا غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے، میں نے علم کلام حاصل کیا تھا، علم کلام، علم فلسفہ، تمام علوم و فنون میں میرے مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ ابھی بھی ہوتا ہے جو بہت تھوڑا قابل ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کسی کے اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، لیکن ہم تو کہا کرتے ہیں قابل بھی ہو اور مقبول بھی ہو، قابل بھی ہو اور مقبول بھی ہو۔ اس لیے قابل و مقبول ہیں کہ آج غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قابل ہیں جنہوں نے عظمت اولیاء کا انکار کیا ہے، بڑے بڑے قابل ہیں جنہوں نے اب کے اختیار مصطفیٰ کا انکار کیا ہے، بڑے بڑے قابل ہیں جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا ہے، لیکن جب فریدی کے تاجدار جیسے قابل کی بارگاہ میں پہنچیں گے جو مقبول بارگاہ غوث پاک ہے تو غوث پاک کہیں گے سنو سنو وہ کوئی اور قابل ہوگا جو نبی کے اختیار کا منکر ہے۔ ہم تو کہیں گے نبی کونین کے علاوہ، اللہ کے محبوب کے علاوہ کون مختار ہے، کون مالک ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ کوئی اور قابل ہوگا جو کہتا ہے معاذ اللہ نبی برکت مٹی میں مل گئے، فریدی کا احمد رضا کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ کوئی اور
काबिल होगा जो नबी कौनैन अलैहिस्सलाम को इख्तियार को चैलेंज करता है। अरे मेरे नबी के इख्तियार का ये आलम है। हम जैसे गुलाम अगर किसी से मांगते हैं, किसी की बारगाह में लोग लगाते हैं तो नबी की बारगाह से लगाते हैं। मेरे नबी के अलावा देने वाला कौन है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आगे चलकर इमाम कहते हैं वो कोई और होगा जो नबी को अपने बड़ी भाई की तरह कहता है। मैं तो नबी के बारे में कहता हूँ, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मैं नहीं मेरा तेरा। तो काबिल तो काबिल होना ये कमाल की बात नहीं, काबिल के साथ साथ मकबूल होना ये कमाल की बात है। इसलिए हम लोग गौसे आज़म के मानने वाले, औलिया की अजमत का दिल से एतराफ़ करने वाले हैं कि ऐसे नहीं हम लोगों ने एतराफ़ किया है। सरकार की हदीस पाक है, सरकार बरा इब्न आज़िब से मरवी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है? सबसे मजबूत रस्सी कौन सी है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सबसे मजबूत रस्सी नमाज है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज बेहतर अमल तो है, सबसे बेहतर अफजल अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह रमज़ान के महीने का रोज़ा। मेरे आका ने फरमाया ये अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। सरकार बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर नमाज नहीं, रोज़ा नहीं तो ज़कात। मेरे आका ने फरमाया, हाँ ज़कात अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हज। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ सहाबा हज अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद, अल्लाह के लिए जिहाद। मेरे आका ने फरमाया, हाँ जिहाद अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह फिर आप ही करम फरमाएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों ईमान के मजबूत का सबसे मजबूत रस्सी अगर कोई है तो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना है, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना है। ए मुसलमानों, अब ये ना कहना कि हमारे पास मजबूत रस्सी नहीं, कोई मजबूत सहारा नहीं। अरे बेशक हमारे पास ईमान की मजबूत रस्सी, ईमान का बेहतरीन सहारा औलिया कराम के जमात है, जो अल्लाह वालों से हम मोहब्बत करते हैं। याद रखिए ईमान की मजबूत रस्सी है, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। गौसे समदानी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। महबूबा इलाही से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार साबिर कलरी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। ख्वाजा बंदा गैसो दराज से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। जुनैद बगदादी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। हबीब अदली से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। बिशर हाफिज से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम अहमद से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। हिंदुस्तान में चले आइए, सरकार ताना से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। मकबूल शिमला से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम अहमद रजा खान से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। वारिस जना से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। माजी खालिद के सबसे बड़े बुजुर्ग सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। और ये अल्लाह वाले वो हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और जब कोई परेशानी होती है तो इस्तिग़ासा पे भी पेश करते हैं। अच्छा अजब अलमिया है कि औलियाए कराम के दर की खैरात खाएँ भी और इन्हीं से उलझे भी हैं। मुनकिर अजब खाने गुलाने वाले, इन्हें इनकार भी करते हैं और खाते भी हैं, लेकिन हम ऐसे हैं जो इनके दर का खाते भी हैं और इनके दर की गाते भी हैं। अभी आप
मनक़बत सुने हैं गौसे पाक की, अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब ऐसे फिल्मदी शायर हैं जिनकी शायरी 2-4-10 मिसरों पे या 2-4-10 शेरों पे मुश्तमिल नहीं होती। गालिबन मखदूम सरकार खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से हमारे ख़्याल से तकरीबन 100 शेर तो रहे ही होंगे। मैंने वो शायरी देखी है, कमाल की शायरी। लगता यह है रदीब व काफ़िया हजरत के लिए मुहताज हों कि हजरत मुझे इस्तेमाल फरमा लें, हजरत मुझे इस्तेमाल फरमा लें। साथ ही साथ अक्सर रफ़ीक़ सफ़र बनकर अल्लामा कासिम शमसी साहब रहा करते हैं, जो अच्छे अदीब भी हैं और साथ साथ अच्छे शायर भी हैं। आज जिनको आप बड़ा शायर समझते हो ना, जो अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले होते हैं, आप समझते हो बहुत बड़े शायर हैं। नहीं नहीं, इन लोगों के सामने तिफले मकतब हैं। वो पढ़ते तो अच्छा हैं, लेकिन अगर कहीं लिखने की बात आ जाए तो कलम में रोशनाई ही नहीं रहती, सूखा पड़ा हुआ है, दूसरों के मुहताज हैं। ऐसा नहीं, आप उनकी शायरी सुनिए। लेकिन आज हमने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि अब हम उन शायरों को इतना चढ़ा दिए हैं कि जो अच्छे शायर हैं, जो कोहना मस्त शेर व शायरी करने वाले शायर हैं, उनको हमने फरामोश कर दिया है, सिर्फ आवाज़ पर गए हैं। याद रखिए, हम और आप उन सब चीज़ों को ना देखें, बल्कि ये देखें कि किसकी शायरी में गहराई है, गिराई है, किसकी शायरी में हकीकत है, मार्फत है, किसकी शायरी में सही मानों में किसी भी चीज़ की अक्कासी है। ये शायरी जब हम देखेंगे तो इंशाअल्लाह महजूज होंगे। आज देखा गया है जो अच्छे शायर होते हैं उनकी शायरी पर ज़्यादा दाद देने वाले उलमा ही रहते हैं, और जो इस तरह आम पढ़ने वाले माइक लेकर कूदते हैं, फांदते हैं, उछलते हैं और कहते हैं उठ उठ कर चहक कर नारा लगाओ, ये करो वो करो, सुभान अल्लाह कहो, इतना सुभान अल्लाह कह देते हैं कि एक शायर अल्लामा मनाजिर मुस्तफ़ा साहब जब शायर पढ़ के जाता है ना, तो उसके बाद किसी खतीब की तकरीर बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कि जितनी भी ताकत एनर्जी रहती है वो सब खींच लेता है, फिर नाजिम को डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कितना सुभान अल्लाह कहलवा देता है कि फिर मजमा एकदम मुजमहिल हो जाता है। बहरहाल शायरी कोई भी तकरीर कोई चीज़ हो, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की पसंद अच्छी होनी चाहिए, है ना, अच्छे लोगों की पसंद अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं बैठा हुआ था, एक जुमला में देखा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, बड़ा माना रखे हुए है। ए बंदा तू जा रहा है और उसके बाद तेरे कदम बहक रहे हैं, अब ऐसे मौके पर अपने आप को संभाल ले, क्यों अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तू शराब खाने की तरफ जा रहा है, अपने कदम को वापस खींच ले, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। तू जा रहा है जुआ खाने की तरफ, अपने कदम को खींच ले, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। तू मस्जिद की तरफ आ रहा है, मस्जिद में सोच रहा है लाओ जाऊं नमाज़ पढ़ूं, लोग ताकि समझें, महल्ले वाले समझें बहुत बड़ा नमाजी है, लेकिन ये अल्लामा हस्मत अली साहब ने लिखा दिया है, नहीं तो अपने दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह की बंदगी के लिए तो नमाज पढ़ रहा है। दिल के हाल को अल्लाह देख रहा है। तो आया है सजदा करने के लिए, जल्दी जल्दी सर पटक रहा है और उसके बाद भागा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, खुशू खुदू के साथ नमाज पढ़, इसलिए अल्लाह देख रहा है। तो आया है और उसके बाद चंद रकात पढ़कर भागा जा रहा है, नहीं ठहर जा, सही तौर पर अल्लाह की बंदगी कर ले, इसलिए अल्लाह देख रहा है। उसके बाद अब जब आप नमाज पढ़ लिए, अब ऐसे मौके पर जल्दी भाग रहे हैं और सोच रहे हैं लाओ जल्दी जाऊं, नहीं नहीं, अल्लामा हस्मत अली साहब के पीछे दुआ मांग ले, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। ए मुसलमानों, ये जुमला में भाई जैसे बैठा वैसे देखा, मैंने कहा एक जुमला माना बहुत ले हुए है, खैर अगर मैं चाहूँ तो इसी पे इसी पूरी तकरीर कर दूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरा मौजू उनसे पाक की सीरत उनकी ज़िंदगी है, ये ऐसा है, इंशाअल्लाह कभी इस पर गुफ्तगू ज़रूर नहीं करूँगा। अल्लाह देख रहा है, आप कहीं भी रहें, अपने घर के अंदर रहें, लेकिन अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। अगर आप कहीं भी रहें, सहरा में रहे, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। ए मुसलमानों, इसीलिए तो एक
بد ذہن فکر کا ایک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، اور وہ مجبور ہو گئیں اور اس کے بعد ایک ظالم کے پاس گئیں. ان کے بچے بھوکے تھے، مختصر لفظوں میں ان کے بچے بھوکے تھے. کہتے ہیں کہ گئیں مانگنے کے لیے، بڑا آدمی تھا. اس نے کہا پیسہ تو دوں گا لیکن تم اس کے لیے ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا ایک رات تجھے میرے ساتھ گزارنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا تو پھر نہیں دوں گا. پھر ذہن میں آیا میرے بیٹے میرے لال بھوکے تڑپ رہے ہیں، چلو میرے بچے میرے لال بھوکے ہیں، نہ ہو سمجھوتا کر لوں، کم سے کم لال تو بچ جائیں گے. کیونکہ ماں کی ممتا بے مثال ہوتی ہے مسلمانوں. ماں مجبور ہو گئی اپنے لال کے چہروں کو دیکھ کر، ماں مجبور ہو گئی اپنے بیٹوں کی بھوک کی شدت کو سوچ کر. اس لیے اس نے سمجھوتا کر لیا، پیسہ لیا. رات کی تاریکی ہے گئی ہے. کہتے ہیں جب رات کی تاریکی میں وہ خاتون پہنچی ہے تو اس مالدار آدمی نے اس خاتون کو اندر کیا، دروازہ بند کر لیا. جب گھر کے اندر پہنچتی ہے، ایک کوٹری میں پہنچتا ہے کہ اس خاتون نے کہا کہ اے مالدار، اے امیر آدمی ہے، بتا تو نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہا اس لیے بند کیا کوئی دیکھ نہ لے. کہا کال کوٹری میں کیوں لے کر آیا ہے؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. کہا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. تو اس خاتون نے کہا یقیناً آج میری مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا ہے. آج یقیناً میرے لال بھوکے تڑپ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنا گوارا کیا. لیکن یاد رکھ، ایک مجبور ماں کی ممتا بک رہی ہے. ایک مجبور ماں نے اپنے بچوں کے بھوک کو برداشت نہ کر کے آج تیرے ساتھ جسم کا سودا کیا ہے. لیکن تو نے دروازہ تو بند کیا ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں نہ. تو نے دروازہ تو بند کیا ہے تاکہ لوگ آ نہ سکیں. لیکن یاد رکھ، ایک ایسا دیکھنے والا ہے جو نہ دروازے کا محتاج ہے، نہ دیوار کا محتاج ہے، نہ اسے آنکھ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے. اے امیر، تو نے دروازہ تو بند کر دیا ہے لیکن اللہ سے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں یہ جملہ اس کے دل پہ اثر کیا. فوراً قدموں کو چوما. کہا خاتون، تو نے میرے دل کو روشن کر دیا ہے. یقیناً میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اب ایسی غلط حرکت نہیں کروں گا. اے مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک خاتون اپنی عزت بچانے پہ آ جائے تو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہو جاتی ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دیکھ رہا ہے. اسی پہ نا اللہ دیکھ رہا. اس خاتون نے یہی کہا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. تو چاہے جتنا چھپا لے اپنے آپ کو، چاہے جو دیوار ہو، کوئی دیوار اللہ کو دیکھنے سے روک نہیں سکتی ہے. کوئی دروازہ، کوئی گیٹ، کوئی بھی چیز اللہ کے دیکھنے سے روک نہیں سکتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو کہیں بھی رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. تو کسی بھی مکان میں رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہزار دروازے کے اندر رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. تو کوئی بلڈنگ کے نیچے رہے گا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. اللہ علیم و خبیر ہے. اللہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، ایک ایک تنکے کو جانتا ہے، ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، ایک ایک پتے کا علم رکھتا ہے، دریا کے ایک ایک قطرے کا علم رکھتا ہے. اے مسلمانوں، اگر کسی کا اس پر ایمان نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے. اس پہ ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی خشک و تر ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم و خبیر ہے. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کی حدیث پاک کے مطابق اللہ والوں سے ہم محبت کریں، اللہ والوں کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں. اور بے شک یہاں آپ دیکھیے صبح سے شام تک حاجت مندوں کی لائن لگی رہتی ہے، پریشان حال موجود رہتے ہیں. اور یہاں آپ اندازہ کیجئے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں یہاں پڑے رہتے ہیں اللہ والے کے در پر. پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں. ایک مزار ہے کرناٹکا میں، حیدرآباد سے کرناٹکا میں ہے یا تلنگانہ میں ہے، لیکن تقریباً حیدرآباد سے وہ 500 کلومیٹر کی دوری پر رحمت آباد شریف ہے. رحمت آباد شریف کئی ایسے واقع ہوئے ہیں کہ اگر دل میں کوئی پریشانی ہے تو لگتا ہے یہ جیسے دل کا آپریشن کر دیا گیا ہو. اگر آنکھ میں کینسر ہے تو لگتا یہ ہے کہ آنکھ کا جیسے آپریشن کر دیا گیا ہو. اس طرح ہزاروں مریض وہاں رہتے ہیں. بس یہ وہاں کا پہلے تو قرآن اندازے کے مطابق اور کچھ فیس لیتے تھے وہ لوگ وہاں جگہ کے لیے کہ آپ رات وہاں گزاریں. سر رحمت آباد شریف میں آستانہ ہے، ہم نے وہاں حاضری دی ہے. تو اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کے یہ کرامتیں ہیں. دور نہ جائیے، سید سالار مسعود غازی کے ہاں ہر سال 5 کوڑھی شفا پاتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جن کے در پہ بھکاری جاتے ہیں، پریشان حال جاتے ہیں اور ان کی پریشانیاں اللہ دور فرماتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے اللہ والوں کے دعا سے
تقدیر ٹل جاتی ہے۔ تقدیر جانتے ہیں ویسے تو دو طریقے تقدیر کی تعریف کرتے ہیں، تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی، لیکن بہار شریعت میں مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے تقدیر کی 3 قسم بیان کی ہے، تقدیر مبرم حقیقی اور تقدیر معلق اور تقدیر معلق تشبیہ، تقدیر مبرم تشبیہ و معلق۔ یہ وہ تقدیر ہے، تقدیر مبرم جس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا، اللہ ہی جانتا اس چیز کو، بندے کے اس میں کوئی مجال نہیں۔ اور تقدیر معلق تشبیہ و معلق کہا گیا یہ وہ تقدیر ہے جس میں کسی ملائکہ کا دخل نہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مقرب بندے یا کسی اللہ کے ولی یا کسی پیغمبر کے دعا سے اس تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک تقدیر ہے معلق، جو تقدیر معلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اللہ کے نیک بندے، ماں باپ کی دعا، خیرات و صدقات، اس کے ذریعے اللہ ٹال دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر مبرم ٹل جاتا ہے، تو اس سے تقدیر مبرم سے مراد وہی ہے۔ ایک ہے سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے، ایک بزرگ ہیں بہت بڑے عالم علامہ شیخ طاہر بندگی لاہوری، ان کے درسگاہ میں سرکار شیخ سرہندی کے دونوں بیٹے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، چونکہ شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب کشف بزرگ تھے، ان کے بعد کے کچھ ایسے زندگی کے لمحات رہے جو حالت شکر میں رہے، حالت جذب میں رہے۔ تو شیخ طاہر بندگی جو آپ کے 2 بیٹے جن سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن کشف کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا تو سرکار شیخ سرہندی نے اپنے بیٹوں سے کہا جو تمہارے استاد شیخ طاہر بندگی لاہوری ہیں، یہ ان کی قسمت میں دیکھ رہا ہوں کہ شقی ہے، سخاوت ہے، یعنی ان کا خاتمہ مشکل ہوگا ایمان پر۔ جب یہ سنا تو شاگرد و استاد کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بیٹوں نے سنا تو جا کر اپنے استاد سے کہا، اے میرے استاد گرامی، میرے والد گرامی نے آج یہ کہا ہے کہ آپ کے استاد شقی ہیں، بدبخت ہیں، خاتمہ مشکل ہے ایمان پر۔ تو جب شاگردوں نے کہا کوئی دوسرا آج کا مولوی ہوتا تو کہتا ایسی باتیں کر رہے، میں علامہ فہامہ، میں اتنا بڑا عالم، میرے بارے میں ایسا کر رہے تھے، وہ خود ہی فتویٰ لگاتا۔ لیکن نہیں، وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ والوں کے عظمت کو دل سے اعتراف کیا کرتے تھے۔ کہا بیٹو تمہارے والد نے کہا ہے؟ کہا ہاں تمہارے والد تو صاحب کشف بزرگ ہیں، اگر ایسی بات ہے تو جا کر اپنے والد سے کہہ دینا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سخاوت یہ سعادت میں تبدیل ہو جائے۔ اب وہ دونوں شہزادے آتے ہیں سرکار شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں، اے والد گرامی، میں نے اپنے استاد سے تذکرہ کیا تھا، میرے استاد نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے سرکار۔ اے میرے والد گرامی، ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ شقی ہو جائے گا، سرکار آپ اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، اور میری التجا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کرم فرمائیں۔ شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے ہیں، دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا روزانہ کر رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ پریشان ہو گئے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میری دعا رد فرما دے رہا، دعا قبول نہیں فرما رہا ہے۔ ایک دن 2 دن آپ دعا کرتے جا رہے ہیں، شیخ طاہر بندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کی سخاوت سعادت میں تبدیل ہو جائے، دعا کر رہے، کئی دن گزر گیا، پھر دل میں خیال آتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جب بات آتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، تیرے مقرب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ شیخ طاہر بندگی کی سخاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے۔ کہتے ہیں دعا کرنا تھا، مجھے جہاں فضا آ گئی ہے، غوث پاک کا صدقہ مل گیا ہے۔ اب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں جا کر اپنے استاد سے کہہ دینا میں نے غوث پاک کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اللہ نے دعا قبول فرما
वाली है। अब तुम्हारा उस्ताद वो शकी नहीं होगा, अब वो सईद है, सआदतमंद है। अब जाओ, अल्लाह ताला ने शकावत को सआदत में तब्दील फरमा दिया है। बरेली के इमाम ने जब इस वाक़े को देखा, बरेली के इमाम ने जब गौसे आजम की अजमत को देखा तो आप मचल उठे और दुनिया को बता दिया वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई कि जाने की है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अभी जल्दी मैंने एक किताब में देखा, मदीना शरीफ में आला हजरत के खलीफा अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा साहब मिस्र में यकीनन अजायबात ऐसे अजायबात वाले चीज़ें हैं, अजब चीज़ें हैं कि हम लोग सोचते हैं कि काश वहाँ जाना हो तो चीज़ें देखें। कई सहाबा के मज़ारात हैं, लेकिन ये वो एरिया है, इलाका है जहाँ सहाबे कराम ने हिजरत की थी, सहाबे कराम ने हिजरत की थी, ये वो एरिया इलाका है। तो लोग उस दौर में सहाबा ऐसे हालात आए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने हिजरत की। ऐसे ही एक हिंदुस्तान से आला हजरत के खलीफा हैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत करके मदीना शरीफ सुकूनत इख्तियार की। बस अब मदीना शरीफ की बहारें जिसे मिल जाए कैसे छोड़ेगा, क्या करेगा। जानते हैं हमारे एक मिलने वाले हैं शब्बीर भाई, वो मदीना शरीफ में उनका कारखाना चल रहा है। कहने लगे आने का वक्त था आपकी बात, तो दिल मुजमइल था, अजब कैफियत हो जाती है आने के वक्त। अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं कि जी के मरते हैं, जी के मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। तो एक अजब कैफियत होती है। तो ये चेहरे की कैफियत देखकर कहा जब बहुत मायूस लग रहे हैं, हमने कहा कल जाना है, अजब दिल हो रहा है। कहा ये तो है ही है, आप लोग तो साल में आते हैं और चंद दिन रहते चले जाते हैं, 6 महीने में आते हैं, चंद दिन रहते चले जाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ 5 साल से एक लगातार हैं। और कभी कभी रियाद हम लोगों को जाना होता है, तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो 4 दिन कारोबार के सिलसिले में, तो दिल ये करता कितना जल्दी मदीना शरीफ चला जाऊँ, कितना जल्दी मदीना शरीफ चला जाऊँ, इसलिए कि हम लोगों का दिल कहीं और लगता ही नहीं है। क्यों लगे मुसलमानों, इसलिए कि मदीना के खार भी फूल से कम नहीं है। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं अजब रंग पर हैं बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदर वो तुम्हें गुल, मेरे गुल मुझे गुल से बेहतर है खारे मदीना। मदीना के जो खारे और कांटे हैं वो हम जैसे दीवानों के लिए फूल से बेहतर हैं। तो मदीना शरीफ की बरकतें अजब हैं। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा आला हजरत के खलीफा हैं। इनके तैयार इनके घर पे मेरा जाना हुआ। इनके पोते थे डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, शायद उनका भी इंतकाल हो गया, मेरी मुलाकात उनसे है। वहाँ महफ़िल होती है मिलाद रसूल, नबी की महफ़िल होती है। हम उनकी मिलाद में बैठे हैं, पाकिस्तानी कुछ रहते हैं, अरबी रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो उनकी महफ़िल में हम लोग बैठे रहते। कसीदे बुर्दा शरीफ का विद होता और उसके बाद काफ़ी देर तक लोग औरात व ज़ात में मुब्तला रहते। बहरहाल तो ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा, इनका घराना मदीना शरीफ में है, मुहाजिर मदनी कहलाते हैं। हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। कहते हैं एक बार आपके तो शायद लकवा हुआ या फालिस का अटैक हुआ, तो आपका कहते हैं कि मेरे एक तरफ का हिस्सा वो मफलूज ज़दा हो गया। अब कहते हैं मैंने इलाज किया, तमाम हर तरह तदबीरें इख्तियार की, लेकिन इफाका ना हुआ। कहते हैं ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा कि मैं नबी कौनैन की बारगाह में गया, और नबी कौनैन की बारगाह में इनका मामूल ये था, कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि आप जब आते तो बाब मजीदी तक आते थे, सरकार के मुआजा शरीफ तक जल्दी नहीं आते थे, दूर ही से सरकार की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया करते थे। कहते हैं ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा नबी कौनैन की बारगाह में आए, और उसके बाद
آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ نبی کونین کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں تھوڑی سی مجھے اونگ آئی, میں نے سرکار کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی, یا رسول اللہ کرم فرمائیے, اے میرے آقا کرم فرمائیے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کونین کی بارگاہ میں شہنشاہ بغداد کے وسیلے سے دعا مانگی, شہنشاہ بغداد کے وسیلے سے دعا مانگی, اپنے پیر اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی, اور اس کے بعد میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے نبی کونین کی بارگاہ میں کہا, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. کہتے ہیں کہ میں عرض کرتا رہا, روتا رہا, عرض کرتا رہا, روتا رہا. اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی. ابھی کہتے ہیں کہ صحیح میری آنکھ بند بھی نہیں ہوئی تھی, صحیح نیند بھی نہیں آئی تھی, اتنے میں قسمت بیدار ہوتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میرے شیخ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آئے ہوئے ہیں. ان کے داہنے طرف ایک روشن چہرہ کے بزرگ تشریف فرما ہے, داہنے طرف وہ تشریف فرما ہے, بائیں طرف ایک روشن چہرے والے اور بزرگ ہیں. میں نے پوچھا, اے میرے شیخ, اے میرے پیر و مرشد, یہ کون ذاتیں ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے داہنے طرف کہا کہ یہ جو داہنے طرف میرے ہیں یہ شہنشاہ بغداد قطب ربانی محبوب سبحانی بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے, یہ سرکار غوث پاک ہے. یہ جو میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے یہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین اجمیری ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا, سرکار کرم فرمائیے, میری طبیعت اس طرح ہے کہ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے, سرکار کرم فرمائیے. کہتے ہیں شہنشاہ بغداد آگے بڑھے اور شہنشاہ بغداد آگے بڑھ کر میرے بدن مفلوج زدہ بدن پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ وہ پھیرتے رہے. اس کے بعد یہ دونوں حضرات آگے بڑھے, تینوں حضرات آگے بڑھ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی. کہتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلی, میں نے کیا دیکھا, ابھی تک نبی کی بارگاہ میں آیا تھا مفلوج زدہ ہو کر, لیکن غوث پاک نے دست پاک رکھا ہے. اب میرا ہاتھ صحیح ہو گیا, میرا پیر صحیح ہو گیا, میرا بدن صحیح ہو گیا. میں نے کہا کیوں نہ ہو, ایسے بریلی کے امام نہیں کہا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں تم دعا مانگو تو نبی کونین کے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے مانگو. بریلی کے امام کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رجا اس کو سکی کہ میرا دوست ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ان عظمتوں کو دیکھنے کے بعد علامہ حسمت علی صاحب کہیں گے, سنو یہ غوث پاک کی عظمت ہے. بریلی کے امام نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے, بریلی کے امام کا شعر بار بار پڑھتے جھومنا آتا ہے کہ ہم پڑھتے رہے, وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء مرتے ہیں آکے وہ طلبہ تیرا, مجرے کشت و بخارا وہ عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا. حضرات تو غوث پاک کی 11ویں میں سے نہیں کرتے ہیں, شہنشاہ بغداد کی 11ویں ہم دھوم دھام سے کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں, نیاز والے بھی ہیں, نماز والے بھی ہیں. اب غوث پاک کا جتنے بڑا شیدا و والا ہوگا اتنے ہی پکا نمازی بھی ہوگا. اس لیے غوث پاک, یہ تو آج کے یہ ایرو گیرو پیر گھومتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتے, ان کے مرید بھی نہیں پڑھتے. جب پیر صاحب نہیں پڑھتے تو مرید کیا پڑھے گا, ہے نا. ایرو گیرو پیر اس کے گلی گلی گھومتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو چند داہنے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے فاسق و فاجر وہ پیر, اور ان کے مرید بیچارے وہ ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ ہیں ان کی باتوں کو سن کر اس کے بعد سوچتے ہیں ہاں یہ کوئی بڑی ہستی ہے. یاد رکھیے, کسی کی بھی شہادت کے لیے کوئی اگر دینی معاملہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردود الشہادہ نہ ہو, اس کی شہادت معتبر ہو. نہ پیر معتبر, نہ مرید معتبر, دونوں فاسق. تو فاسق کی شہادت تو ویسے نہیں, اور آپ یقین کر لیتے ہو, اور اس کے بعد کہتے ہو پیر صاحب بابا آئے تھے اور وہ تو لونگ نکال لیتے, وہ تو الائچی نکال لیتے. سنو, جس کے پاس پیرانے پیر کا دامن ہوگا وہ کسی اور پیر کو خاطر میں نہیں لائے گا. اس لیے غوث پاک کے در کا جو کتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بریلی کے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو آپ ایسے پیر کا دامن تھامے ہیں اور علماء کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں بیٹھیے. اس لیے کہ کہا گیا ہے یا تو عالم بنو یا متعلم بنو, علم سیکھنے والا بنو, یا عالم کے ساتھ بیٹھنے والا بنو, یا عالم سے محبت کرنے والا بنو, ورنہ پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے.
آج جو بھی علماء پہ تنقید کرتے ہیں، آج جو علماء سے متنفر کرنے والے ہیں، آج جو علماء سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، جا کے ان کے گھر کا جائزہ لے لیجئے، ان کے بہن بیٹیوں کے لباس صحیح نہیں ہیں، اور جو علماء کے قریب ہیں، علامہ قاسم سبزی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ کچھ بچیاں پینٹ شرٹ جینس پہننے والی تھیں، اور جب سے ایک بچی عرصی ہے اس کے صحبت میں آئی، اس نے لا کر میرے درسگاہ میں بٹھایا، میں نے سمجھایا، اس نے ان بچیوں نے جینس پینٹ شرٹ کو آگ لگا دی ہے، تبھی سے وہ پابند حیا ہو گئی، پابند پردہ ہو گئی ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایک علامہ قاسم سبزی صاحب کی صحبت میں اگر چند بچیاں اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہیں، ہم علماء کا تہیہ کر لیں، ایک ایک گھر کو چن کر اس کے بعد ان کی اصلاح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا، ہماری بچہ جب نکلیں گی تو کوئی ہنسنے والا نہیں ہوگا، ہماری جب گھر کی بچہ نکلیں گی کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ جب ہمارے گھر کی بچہ نکلے گی دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی یہ جو بچی جا رہی ہے یہ حسن و حسین کی ماں فاطمہ خاتون جنت کی کنی جا رہی ہے، ان کی کنی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں کے رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ نیکی مہکتی ہے۔ علامہ حسمت علی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، کم سے کم اتنا تو آپ اپنے آپ میں عزم کر لو کہ ہماری بچیاں کسی ایکٹر کسی ہیروئن کی وہ فالو نہیں کریں گی، بلکہ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گی تو فاطمہ زہرا کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، سرکار غوث پاک کی ماں فاطمہ موت الجبار کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں گی، سرکار غوث پاک کی پھوپھی ام عائشہ، ہو سکتا ہے سرکار ام عائشہ کا میں نے واقعہ بیان کیا ہو، لیکن ایک خاتون وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج تو ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھ جائیں دعا قبول ہونے والا بھی ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی، یہ حالات تمہارے ہو گئے، ایسی نحوست ہو گئی ہے، لیکن غوث پاک کا خاندان دیکھیے، غوث پاک کا گھرانہ دیکھیے، اے غوث پاک کے نام کا مرغا کھانے والوں آپ غور کیجئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ، بس آخری بات، غوث پاک کی پھوپھی جان سرکار ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہتے ہیں ایک بار بغداد میں قحط پڑا، بھوک مری کی نوبت آ گئی، لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، جانور پریشان ہو گئے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کھیتی باڑی سب سوکھ گئی ہے، سبھی لوگ پریشان ہوئے ہیں، اب نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کوئی چیز کارگر نہیں ہو رہی ہے، سب نے کہا چلو ہم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوئی، چاروں طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، چلو غوث پاک کی پھوپھی جان ام عائشہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت مشہور تھیں کہ آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مستجاب الدعوات ذات آپ کی تھی، کہتے ہیں سبھی لوگ آئے ہیں، سرکار ام عائشہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے، اندر سے جواب آیا ہے، کہا ہے سبھی لوگوں نے سرکار اے ام عائشہ ہم لوگوں پہ کرم فرمائے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، قحط سالی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، اے ام عائشہ دعا فرمائیے۔ اب یہاں یہ بھی غور کیجیے، ام عائشہ نے نہیں کہا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، ہم کیا ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، نہیں، بلکہ سرکار ام عائشہ نے مایوس نہیں کیا ہے، سرکار ام عائشہ نے جھاڑو لی ہے، اپنے آنگن میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، لگانے کے بعد آپ نے کہا اے میرے پروردگار، جھاڑو لگانا میرا کام تھا، صفائی کرنا میرا کام تھا، اب چھڑکاؤ تو فرما دے، بارش کا نزول تو فرما دے، کہتے ہیں اپنے آنچل کو اٹھا کے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی ہے، شہنشاہ بغداد کی پھوپھی جان ام عائشہ نے دعا مانگی ہے، کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا ہے، جھماجھم بارش شروع ہو گئی ہے، جو لوگ آئے تھے سبھی لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم جیسے غوث پاک کے ماننے والے غوث پاک کی بارگاہ میں یاد کر رہے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، نہ تو آپ کی عظمت کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کے والد کی عظمت کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کی ماں کا کوئی جواب ہے، اور نہ ہی آپ کی پھوپھی جان ام عائشہ کا کوئی جواب ہے، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایسے نور والے گھرانے سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور دعا کیجئے کہ علامہ حسمت علی صاحب کو اللہ اور عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ انہیں اچھی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ایسے ہی آپ سے محبت فرماتے رہیں اور آپ ان سے محبت فرماتے رہیں۔ دیکھیے مولوی امام بہت ہوتے ہیں لیکن زمینی طور پر کام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ادب احترام رکھا جائے۔ اب یہ نہ سوچئے کہ حضرت ایسا کرے ویسا، پہلی بات تو کوئی معصوم نہیں، انبیاء فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں، وہ اور ہیں جو 12
امام کو بھی معصوم مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں انبیاء کی جماعت اور فرشتوں کی جماعت کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ محفوظ عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، الگ بات ہے۔ کوئی غلطی کوئی کمی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو لے کر اس کے بعد چوراہے پر اس کا چرچا کیا جائے، اس لیے آپ کو ملے گا کیا؟ علامہ حسرت علی صاحب کے اندر اگر کوئی کمی ہے اور اس کو چوراہے پہ آپ بیان کر رہے ہو تو تمہیں ملے گا کیا؟ کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کی عیب پوشی فرماتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی عیب پوشی فرماتا ہے، اللہ اس کی عیب پوشی فرماتا ہے۔ تو اب علامہ حسرت علی یا علامہ سید قیصر خالد صاحب، علامہ اشتیاق صاحب، علامہ قاری علاء الدین صاحب، یہ حضرات اگر ہیں، اب اگر کوئی کمی کوئی بات پائے تو اس کو آپ وہاں نہ بیان کریں، بلکہ آپ آئیں اور اس کے بعد جو ایک سلیقہ ہے اس سلیقے کے اس تہذیب کے دائرے میں گفتگو کریں۔ ہم ایسا نہیں، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کوئی ہماری اصلاح کرے اور ہم اپنی اصلاح کریں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خوب معلوم ہے بات۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، سرکار داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی تھی۔ سرکار داؤد علیہ السلام کی حکومت میں رعایا بہت خوش، تو آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی کمی تو نہیں، کوئی بات تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا جو انسانی شکل میں آئے۔ سرکار داؤد نے پوچھا کہ اے آنے والے انسان، یہ بتاؤ داؤد کیسا ہے، یہ بتاؤ داؤد کیسا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ داؤد تو بہت اچھے ہیں، سب رعایا بہت خوش ہیں، لیکن وہ بیت المال سے جو وظیفہ لیتے ہیں، بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا، پھر آپ کو کہ ذہن میں بات آئی، کہیں نہ کہیں ذہن میں ٹینشن ہوا، رات میں لیٹے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے تو اتنا غنی اور مجھے تو اس طرح عطا کر دے کچھ کہ میں بیت المال سے وظیفہ نہ لوں، اے مولا میرے ہاتھوں میں کوئی ایسا ہنر بنا دے۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی۔ پھر آپ کا حال یہ ہوا، حدید لوہا آپ لیتے تو ملائم ہو جاتا، اور آپ اگر چاہتے تو اس کو جیسا چاہتے موڑ لیتے۔ تو آپ زرہ بنانے لگے، زرہ جانتے ہیں، زرہ پہنا جاتا ہے جنگ میں، تو زرہ بنانے لگے آپ۔ کہتے ہیں ایک زرہ، کیونکہ بڑا قیمتی زرہ ہوتا تھا آپ کا بنایا ہوا، تو ایک زرہ 6000 دینار کا، 6000 روپے کا بکتا تھا اس وقت۔ تو 6000 روپے کا آپ بیچتے، 2000 اپنے پاس رکھتے اور 4000 مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام اس کے بعد بیت المال سے وظیفہ نہیں لیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت کیا ہے کپڑے کا، اس طرح بہت محدث ہیں جنہوں نے کسی کوئی نجار تھے، کوئی کچھ تھے، کوئی کاروباری، اس طرح بہت سے ایسے اولیاء کاملین ہیں، علماء محدث ہیں جنہوں نے ذریعہ معاش کے لیے کاروبار اختیار کیا ہے۔ تو کسی عالم کو کاروبار کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں یہ عیب ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے تاکہ یہ دین کا اور کام کرتے نظر آئیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کا سچا شیدا والا بنائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس محفل نور کو جن لوگوں نے جس طرح بھی دست و بازو بن کر علامہ حسرت علی صاحب کا ساتھ دیا ہے، سب کو فیض غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو رب اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔